تلک الرسل رسول ہیں، فضلنا ہم نے فضیلت دی، بعدہم علی بعد ان میں سے ایک کو دوسرے پر۔ معلوم یہ ہوا کہ رسولوں کے فضائل ہیں اور ایک رسول کو دوسرے رسول پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی بات مجید فقان حمید نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 55 میں بیان فرمایا، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور ضرور بے شک ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ کہنا کہ کسی نبی کو نبی پر اللہ نے فضیلت دی، یہ کہنا غلط ہے۔ تمام نبیوں میں سب سے بلند بالا مقام، بلکہ ساری مخلوق میں سب سے بلند بالا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ لیکن بعض حدیثیں ایسی ہیں، جیسے بخاری کتاب التفسیر میں ہے، آقا جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تخیرونی من بین الانبیاء، انبیاء کے درمیان مجھے فضیلت نہ دو۔ تو ایسی حدیثیں جو ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اس طرح فضیلت نہ دو کہ جس سے دوسرے نبی کی توہین لازم آئے، جس طرح یہودی اور عیسائی کرتے تھے کہ جب وہ اپنے نبی کے فضائل بیان کرتے تو دوسرے نبیوں کی توہین کرتے۔ تو دوسرے نبی کی توہین بے ادبی یا حرام ہے، کفر ہے۔ ہمارے نبی کے جو فضائل جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، جو وہ فضائل بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض احادیث طیبہ میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ یہودیوں یا عیسائیوں کے درمیان بیٹھے ہیں، یہودی عیسائی اپنے نبی کی فضیلت بیان کر، وہ حضور کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، تو آپ نے انہیں منع فرمایا۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے سامنے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بیان کیے جاتے تو وہ جل کر وہ رسول اللہ کی مزید تکذیب کرتے اور ایک ضد کا ماحول بنتا۔ تو ضد کا ماحول پیدا ہو جائے تو اس وقت گفتگو کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اور دوسرا نقصان یہ تھا کہ وہ یہودی عیسائی یہ تاثر وہ لیتے کہ یہ ہمارے نبیوں کی شان بیان نہیں کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام، مسلمان تمام نبیوں کی شان بیان کرتے ہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بلند بالا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ منہم ان میں سے بعض رسول وہ ہیں، من کلم جن سے اللہ نے کلام کیا، کلمہ کلام کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب معراج کو۔ وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ، میں ایک رسول وہ ہیں کہ جن کے اللہ نے کئی درجات بلند فرمائے، وَرَفَعَ اور بلند فرمائے، بَعْدَهُمْ ان میں سے ایک رسول کے درجات، کئی درجات، یعنی ایک رسول وہ ہیں جنہیں اللہ نے سب پر فضیلت عطا فرمائی، اور وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہاں پر مفسرین نے بہت ہی پیارا نقطہ بیان کیا۔ انہوں نے ایک پہلے سوال اٹھایا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیوں نہیں فرمایا کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب پر فضیلت عطا فرمائی، بلکہ فرمایا ان میں سے ایک رسول وہ ہیں جنہیں اللہ نے سب پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو فرمایا اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ میرے محبوب کی شان ایسی ہے کہ جب تمام نبیوں کے مقابلے میں ان کی فضیلت اور بڑائی کا ذکر کیا جائے گا تو وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ یعنی ہر کوئی یہ مانتا ہے، توریت کے ماننے والے، انجیل کے ماننے والے بھی یہ مانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام، اس لیے السلام سے لے کے علیہ السلام تک ہر نبی نے اپنی امت سے رسول اللہ کے متعلق عہد لیا،
اور ہر نبی نے اپنی امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر سنائی۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مریم، وَآتَيْنَا اور ہم نے دیا عیسیٰ بن مریم کو البینات روشن نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے مدد کی عیسیٰ بن مریم کی بروح القدس جبریل امین کے ذریعے۔ روشن نشانات آپ کے معجزات ہیں، مردوں کو زندہ کرنا، بیماروں کو شفا دینا، مثلا مادرزاد اندھوں کو آنکھیں دینا، برس کے مریضوں کو شفا دینا، غیب کی خبریں دینا، مٹی سے پرندہ بنانا، اس میں پھونک مارنا تو اس میں روح کا پیدا ہونے کا اڑ جانا۔ روح القدس یعنی پاکیزہ روح، روح القدس پاکیزہ روح، جبریل امین مراد ہے۔ جبریل امین کے ذریعے ہم نے ان کی مدد فرمائی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر وقت تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اور پھر آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا، تو جبریل امین آپ کے ساتھ ہی ساتھ رہے۔ یہاں پر ایک اور بات بھی معلوم ہوئی کہ مدد تو اللہ ہی فرماتا ہے لیکن کسی کو ذریعہ اور وسیلہ بناتا ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا ہم نے مدد کی عیسیٰ بن مریم کی جبریل امین کے ذریعے، تو در حقیقت مددگار اللہ تعالیٰ ہے، لیکن انبیاء، اولیاء اور فرشتے وہ ذریعہ اور وسیلہ ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اس آیت کا ترجمہ سننے سے پہلے ایک اصول سمجھ لیں۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ لفظ شاء آتا ہے جس کے معنی ہے مشیت، مشیت کے معنی چاہت، مشیت۔ تو ایک ہے اللہ کی مشیت اور ایک ہے اللہ کی رضا۔ مشیت اور چیز ہے، اللہ کی رضا اور چیز ہے۔ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ اس نے یہ کائنات بنائی اور انسان اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی، اچھا کام کرنے کی سوچ عطا فرمائی، یہ کام اچھا ہے اور مجبور نہ کیا گیا بلکہ اس دنیا کو دارالامتحان بنایا گیا۔ تو انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اچھا کام کرنا چاہے تو اچھا کام کرے، برا کام کرنا چاہے تو برا کام کرے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کے اختیارات دیے، مجبور نہ بنایا، کیونکہ یہ دارالامتحان ہے اور ایگزامینیشن ہال کے اندر طالب علم جو لکھنا چاہے اسے لکھنے دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو ہوئی مشیت۔ ایک ہے اللہ کی رضا، تو دونوں کام کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا، لیکن اللہ راضی ہوتا ہے اچھے کاموں سے، اللہ راضی ہوتا ہے اچھے کاموں سے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، اگر اللہ چاہتا تو وہ اختلاف نہ کرتے۔ اس کے وہ اردو والے معنی آپ نہ لیجئے گا کہ اردو میں چاہنا پسند کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ کس معنی میں آتا ہے؟ پسند کرنے میں۔ تو بعض لوگ صرف ترجمہ اور کرتے ہیں، اس طرح ہو جاتے ہیں۔ ترجمے کے ساتھ ساتھ احادیث طیبہ، شان نزول اور تفسیر کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو وہ چاہنے کا ترجمہ سمجھتے ہیں چاہنے سے مراد ہے پسند کرنا، تو وہ یہ خیال کرتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ جھگڑے کو پسند کرتا ہے؟ جگہ جگہ ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا یہ اختلاف نہ کرتے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا اختلاف کو پسند کرتا ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں۔ یہاں پر چاہنا یہ مشیت کا ترجمہ ہے۔ اردو میں مشیت کا کوئی دوسرا ترجمہ ہمارے پاس ہے نہیں، لیکن مفہوم کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں مجبور بنا دیتا، اور پھر ان کی جرات ہی نہ تھی کہ وہ اختلاف کر سکتے۔ اگر وہ گناہ کرنے جاتے، اختلاف کرنے جاتے، ان کی زبانیں بند ہو جاتی، ان کے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا دنیا کو دارالامتحان بنایا جائے، اس میں دونوں طرح کے اختیارات دیے گئے۔ ہاں، اچھا عمل جو کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، یہ معنی ہے اس کے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلَ، نہ لڑتے
الذین وہ لوگ من بعدہم جو ان کے بعد ہوئے من بعد ما جاءتہم البینات بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن دلیلیں آ گئیں، یعنی انبیاء اور رسولوں کے بعد جب کہ روشن دلیلیں آ گئیں اس کے بعد لڑائی کی، اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ نہ کرتا، ولیکن اختلفوا ہاں لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم من آمن تو ان میں سے بعض ایمان لائے، ومنہم من کفر اور ان میں سے بعض لوگوں نے کفر کیا، ولو شاء اللہ ما اقتتلوا اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، ولیکن اللہ یفعل ما یرید ہاں لیکن اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یہ مسئلہ بہت اہم ہے، پھر اس کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، یعنی اللہ انہیں مجبور بنا دیتا، وہ اختلاف ہی نہ کر سکتے، اگر وہ کرنے جاتے تو ان پر فالج کا اٹیک ہو جاتا، ان کے ہاتھ پاؤں روک دیے جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہ کیا، دنیا کو دارالامتحان بنایا، اچھا کام برا کام کرنے دونوں کے اختیارات دیے، اور یہ بھی بتا دیا یہ کام اچھا ہے یہ کام برا ہے، یہ ہے اللہ کی مشیت۔ لیکن اللہ تعالیٰ راضی کس کام سے ہوتا ہے؟ اس کام سے جو انسان اچھے کام کرتا ہے۔